وجہ یہ ہے اللہ کی عبادت کرتا ہے صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. دوسری وجہ یہ ہے، پہلی وجہ کہ اللہ راضی ہو جائے، اور دوسری وجہ شکرانہ کے طور پر آدمی کرتا ہے. اللہ جب کوئی چیز ہمیں دیتا ہے، ہمیں زندگی ملی ہے، دنیا میں ہزاروں قسم کی نعمتیں ملی ہے، تو اس اعتبار سے شکرانہ کے طور پر آدمی کرتا ہے. تیسری وجہ یہ ہے کہ آدمی اللہ کی رحمت کی امید لے کر کے کرتا ہے عبادت، کہ میں یہ تعریف کروں گا، عبادت کروں گا، اللہ تعالیٰ کی رحمت نزول ہوگی، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم سب پر نازل ہوں گی، اس کے لیے بھی کرتا ہے. یہ 3 وجہ ہو گیا. اور چوتھی جو وجہ ہے، بندہ جب دل سے ڈرتا ہے رب کو، تب اللہ کی تعریف کرتا ہے نا. اور یہ 4 وجہ اس سورہ فاتحہ میں موجود ہیں. پہلی وجہ، ایک وہ شخص جو رب کو راضی کر کے اس کی حمد کرے اور کوئی اپنا نفع ان کے مد نظر نہ ہو، جیسا کہ حضرت انبیاء علیہ السلام تسلیم اور خاص اولیاء اللہ، یہ نبی اور ولی، یہ جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اس کی تعریف کرتے ہیں، حمد کرتے ہیں، تو ان کا مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. دوسرے، وہ جو اپنے پر اس کے بے شمار احسانات دیکھ کر ان کی حمد کرے. جیسے عام بندے، ہم کو کوئی چیز مل جاتی ہے، خوشی ہوتی ہے، تو آدمی چلا جاتا ہے مسجد میں، 2 رکعت شکرانہ ادا کر دیتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے نا. تیسرے، وہ جو آئندہ رحمت کی امید پر اس کی حمد کرے. جیسے عام گنہگار امیدوار بندہ گنہگار ہے، لیکن اللہ کی تعریف کبھی کبھی کرتا ہے کہ تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو جائے، اللہ میری گناہوں کو معاف فرما دے اور مجھے بھی جنت کا حقدار بنا دے، ہے نا. اور چوتھے، وہ جو اس کی ہیبت و جلالت سے ڈر کر اس کی حمد کرے، ہے نا. اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پہلے کے لیے فرمایا الحمدللہ، کیونکہ وہ تعریف اللہ کے لیے کرتا ہے صرف اور صرف بغیر کوئی مقصد کے. دوسرے کے لیے فرمایا جو صرف شکرانہ کے طور پر رب العالمین، کیونکہ اللہ دونوں جہان کا رب ہے، تو اس کے شکرانے کے طور پر اس نے ہم کو سب کچھ دیتا ہے. رب کا مطلب ہے پالن ہار. پالن ہار مطلب یہ ہے کہ ہم کو روزی دینے والا، کھلانے والا، پلانے والا، سارے چیز رب دیتا ہے. تو دونوں جہان کا جب وہ رب ہے تو اس کے شکر کے طور پر رب العالمین. اور جو انسان اللہ کی رحمت پر امید کر کے عبادت کرتا ہے، اس کے لیے فرما دیا الرحمن الرحیم، جو سے بولی سبحان اللہ. اور چوتھے انسان جو اللہ سے ڈر کر کے عبادت اس کی حمد کرے، اس کے لیے فرمایا مالک یوم الدین، عبادت کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن کا مالک ہے. تمہارے حساب کتاب لے گا پروردگار، تمہارے سارے اعمال کا وہاں حساب ہوگا، تم کو کھڑا کیا جائے گا رب کی بارگاہ میں. وہ ڈر کے مارے کرتا ہے، تو اس لیے فرما دیا مالک یوم الدین. ذرا بولیے سبحان اللہ. میں آپ کو سرسری انداز میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تجھی کو پوجے اور تجھ سے ہی مدد چاہیں. اس بات پہ تھوڑا سا اعتراض ہے، اس کا ترجمہ سنیے. اللہ تجھ کو ہی پوجے اور تجھ سے ہی مدد چاہے. اب یہاں سے جو ہے بندہ جو اللہ کی بندگی کے بارے میں دعا مانگنے لگا کہ اللہ ہم تجھ کو ہی پوجے اور تجھ سے ہی مدد چاہے. تو آپ یہاں کچھ لوگ اعتراض یہ کرتے ہیں، جب ہم نماز میں کہتے ہیں کہ پروردگار میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں، تو پھر تم لوگ درگاہ میں کیوں جاتے ہو مدد مانگنے، ہے نا؟ تم لوگ یہاں وہاں کیوں جاتے ہو مدد مانگنے، ہے نا؟ یہ اعتراض کر دیتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایا لفظ امر ہے، پھر
अम्र, और अम्र के 16 मानात हैं। इसको समझना थोड़ा सा आपके लिए दुश्वार होगा। अगर इसका माना यही लिया जाए कि अल्लाह सिर्फ हम तुझसे ही मदद मांगते हैं, तो वो लोग कहते हैं, जब हम नमाज में हमेशा कहते हैं कि अल्लाह तुझसे ही मदद मांगते हैं, तो दूसरे से मदद मांगना कुफ्र हो गया, है ना, दूसरे से मदद मांगना शिर्क हो गया, बिदअत हो गया, ऐसे ऐसे कहते हैं, है ना। और आदमी बहुत जाता है, बात तो सही है। हम नमाज में कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं, तुझसे ही मदद चाहते हैं। हमेशा अल्लाह से मदद चाहने का वहाँ वादा करते हैं, अब बाहर निकल करके अजमेर जाते हैं कि मुझे ये दे दे, वो दे दे, वो दे दे, दरगाह में जाते हैं, पीर साहब के पास जाते हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत है। आदमी सादा सीधा इंसान इससे गलत समझ के बैठता है ना। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अब इसमें सूरह फातिहा में 3 मज़मून है। पहला सुनिए, पहला है खुदा के हम्द और दूसरा है बंदगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन, यहाँ तक खुदा का हम्द हुआ, खुदा की तारीफ हो गई। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, यहाँ से अब क्या हो गया, अपनी बंदगी का इजहार कि अल्लाह बंदगी में करता हूँ। और तीसरा है दुआ, इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अब यहाँ तक 3 हिस्सा किया गया सूरह फातिहा को। पहला हिस्सा अल्लाह की तारीफ, दूसरा हिस्सा बंदगी, और तीसरे हिस्से का नाम है दुआ, है ना। ये 3 हिस्सा है ना। इससे दुआ मांगना, इससे पहले वो 2 मज़मून बयान हो चुके हैं, है ना। अब तीसरे मज़मून, तीसरा शुरू होता है, मगर चूंकि दुआ के लिए जरूरी है कि किसी वसीले से की जाए, इसलिए उससे पहले इबादत का जिक्र हुआ। जैसे इस्ताइनु बिस्सब्रि वस्सलाह, कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि तुम अल्लाह की मदद चाहो, किससे, नमाज और सब्र से। तो नमाज और सब्र से मदद मांगना जायज़ हुआ। जब नमाज और सब्र से मदद मांगना जायज़ हुआ, तो गैरुल्लाह से मदद मांगना जायज़ हो गया, है ना, क्योंकि नमाज खुदा नहीं है, सब्र भी खुदा नहीं है, तो गैरुल्लाह से मदद मांगना जायज़ हो गया। इस मकाम में मुसीबतों के वक्त नमाज पढ़कर सदकात वगैरह करके नेकी अमल करके दुआएं की जाती है, ताकि वो इबादत कबूल दुआ का वसीला बने। अब बात किससे मालूम ये हुआ कि हर दुआ में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला पकड़ना ज़रूरी है, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिरी भी रब की इबादत है, और हर इबादत दुआ का वसीला है। रब ने फरमाया वब्तगू इलैहिल वसीला, मेरी बारगाह में आना चाहते हो तो वसीले से आ जाओ, है ना। वस्ले मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो, बेवसीला नजदियो हरगिज खुदा मिलता नहीं। जरा मोहब्बत के साथ कह दीजिए सुभान अल्लाह। हज़रात गिरामी, ये थी बात। अल्लाह ताला हम सबको वसीले के ज़रिए से अल्लाह की इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। अब जब तुमने कुरान पाक में रब से ये दुआ कर लिया कि हम तुझसे ही तो मदद मांगते हैं, तो नबियों और वलियों से क्यों मदद मांगते हो? ये देवबंदियों का एतराज़ है, उसका जवाब समाअत फरमा लें। अंबिया औलिया से इमदाद लेना हकीकत में रब ही से इमदाद लेना है, क्योंकि उसकी इमदाद 2 तरह की है, बिल वास्ता और बेला वास्ता। समझ में आ जाएगा आगे इंशाअल्लाह। अल्लाह के बंदों की मदद रब के फैजान का वास्ता है। कुरान करीम ने खुदा गैर खुदा से इमदाद लेने का खुद हुक्म फरमाया। चुनांचे इरशाद फरमाता है इस्ताइनु बिस्सब्रि वस्सलाह। जैसे मैं आपको बताया कि मदद मांगो अल्लाह से, लेकिन नमाज और सब्र से। हालांकि मुसलमानों मदद लो सब्र और नमाज से, सब्र और नमाज भी गैर खुदा है। नीज फरमाता है इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम, अगर तुम अल्लाह की दीन की मदद करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेगा। रब ताला गनी होकर बंदों से मदद तलब करता है, तो अगर हम मोहताज बंदे किसी बंदे से मदद मांगे तो क्या कोई बुराई है? नहीं है। लिहाजा हम किसी से भी मदद मांगते हैं। और जो लोग कहते हैं कि मदद मांगना गैर से नाजायज है, वो भी हर जगह आता है, थोड़ा सा मदद कीजिए भाई,
آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ رمضان کے مہینے میں چندہ لینے کے آ جاتا ہے نا؟ آتے کہ نہیں آتے؟ رمضان کے مہینے میں آ جاتے ہیں اور چندہ لے کر کے تھوڑا سا مدد کیجیے ہمارے مدرسے کے لیے، تھوڑا سا مدد کیجیے. بھائی مدد مانگنا اگر غیر اللہ سے ناجائز ہے تو پھر ہمارے بات گھر میں کیوں آتے ہو؟ ہے نا؟ مدد مانگنا غیر اللہ سے ناجائز نہیں. حضرت ذوالقرنین کا قول ہے، نقل فرمایا ہے، آیوننی بے قوہ، تم لوگ میری مدد کرو اپنی قوت سے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا، من انصاری اللہ، میرا مددگار کون ہے؟ اللہ کی طرف. نیز قرآن کریم نے فرمایا، وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَوَنُوا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، یعنی ایک دوسرے کی مدد کرو. یہ قرآن پاک نے فرمایا ایک دوسرے کی ہمیشہ مدد کرو، لیکن اچھے کام میں مدد کرو، برائی کام میں مدد مت کرو. بھلائی اور پرہیزگاری پر غرض کے قرآن کریم نے جگہ جگہ غیر خدا سے مدد ملنے کا حکم فرمایا. صحابہ کرام کی ایک جماعت کا نام ہے انصار، جانتے ہیں نا؟ جیسے آپ لوگ بولتے ہیں انصاری ہم لوگ، ہے نا؟ تو انصار کا معنی کیا ہے؟ جس کے معنی ہے مددگار. کیا ہے؟ مددگار. اگر غیر خدا سے مدد لینا شرک ہو تو یہ نام ہی مشرک ہونا ہوا. انصار نام ہی غلط ہو گیا نا. انصار کا مطلب تو مددگار. تو اگر اللہ کے علاوہ دوسرے سے مدد مانگنا اگر غلط ہے تو انصاری نام ہی غلط ہے. اور انصار جو مکہ مدینے میں تھا ان کا نام بھی غلط ہو جاتا. تو لہذا معلوم یہ ہوا، حالانکہ انہیں یہ لقب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا تھا. جن سے بولیے نا سبحان اللہ. یہ لقب اللہ کے رسول نے عطا فرمایا تھا. کیوں؟ جب لوگ مکہ سے مدینے آئے تو وہ لوگ مہاجر ہوئے، تو یہ لوگ گھر نہیں تھا، نہ روزی روٹی تھی، نہ کچھ تھا. اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آ گئے تھے، عشق میں، نبی کی محبت میں مکہ چھوڑ کر کے مدینے آ گئے. تو ان کی مدد کے لیے مدینے کے لوگ حاضر ہو گئے. ان کے مدد کے لیے مدینے کے لوگ حاضر ہو گئے. یہاں تک کہ حدیث میں آیا ہے، کسی کی اگر 2 بیوی تھی تو ایک بیوی کو طلاق دے دیا، اور طلاق دینے کے بعد عدت گزارنے کے بعد اس بھائی کو دے دیا جس کی وہ مدد کرنا چاہتا ہے. بولیے سبحان اللہ. ہاں، اگر کسی کے پاس 2 بیگھہ زمین تھا تو وہ 1 بیگھہ اپنے پاس رکھا، 1 اپنے بھائی کو دے دیا، تم بھی کھیتی کر کے کھاؤ کیونکہ تم ہمارے مسلمان بھائی ہو. ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ. یہ طریقہ مدینے والوں نے ہم سب کو سکھایا کہ اے مسلمانوں، دنیا میں رہو گے تو ایک دوسرے کی مدد ہمیشہ کرتے رہو، ہے نا؟ رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ لقب جو ہے اللہ کے رسول نے دیا تھا. عیسائیوں کو قرآن کریم نے نصارہ کے نام سے یاد فرمایا، اس کے معنی بھی مددگار ہے. اب بتائیے، کچھ باتیں یاد رکھیے. اگر غیر اللہ سے مدد مانگنا ناجائز ہوتا تو ہم لوگوں کو آج 50 وقت کی نماز پڑھنا پڑتا ہے نا؟ کیوں؟ اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے 50 وقت کی نماز دیا تھا، ہے نا، شب معراج میں. مگر چوتھے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہ اس کو کم کرا کے لائیے. مدد ملا کہ نہیں ملا؟ ہاں، شب معراج میں حضرت موسیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی کہ 50 نمازوں کو 5 کرایا. کس کی وجہ سے مدد کس نے کیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے ہم سب پر بہت بڑا مدد کیا کہ ان کے وسیلے سے آج ہم صرف 5 اور نماز پڑھتے ہیں، 5 ہی نماز پڑھتے ہیں، ورنہ 50 پڑھنا پڑتا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ واپس جائیے، میرے قوم 3 وقت کی نماز نہیں پڑھتے تھے، آپ کی قوم 50 وقت کی کیسے پڑھیں گے؟ جائیے واپس جائیے، کم کرا کے لگے. یہ واقعہ آپ لوگ سب کو پتا ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ کی مدد سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے 5 وقت کی نماز ملی 50 وقت کے بدلے میں. لیکن رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مسلمانوں یہ 5 وقت مت چھوڑا کرو. رب نے فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، میرا کلمہ، میری بولی کبھی تبدیل نہیں ہوتی ہے، بدل نہیں ہوتی ہے. اے میرے حبیب، تیرے امتی 5 وقت کی نماز پڑھے گا مگر میں خدا ان کو 50 وقت کے ثواب دوں گا. اگرچہ وہ 5 ہی وقت کا پڑھے گا لیکن میں اس کو ثواب 50 وقت کا دوں گا. اس لیے مسلمانوں ہم سب کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی بہترین عبادت کرے، مسجد میں آئے عبادت کرے. ہمارے لیے یہ فرض ہے. ایک نماز اگر چھوٹ جاتا ہے سمجھ لینا
کہ یہ نماز ہم کو دوبارہ ملنے والا نہیں ہے، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں ہے، جو ٹائم نکل جاتا ہے قسم خدا کی وہ قیامت تک آپ کو نہیں ملنے والا ہے، جو وقت گزر گیا وہ اور آپ کو دوبارہ ملنے والا نہیں ہے، جو ٹائم فجر کی چلا گیا وہ آپ کو دوبارہ ملنے والے نہیں ہے، جو ظہر کا چلا گیا، عصر کا چلا گیا، مغرب کا چلا گیا، عشاء کا چلا گیا، یہ وقت آپ کو دوبارہ ملنے والا نہیں ہے۔ اب آنے والا وقت اس کا تاریخ بھی الگ ہوگا، ڈیٹ بھی الگ ہوگا، ٹائم بھی الگ ہوگا، ساری چیز، ٹائم تو رہے گا ظہر کا، عصر کا، مغرب کا ہوگا، لیکن اس تاریخ کا نہیں ملے گا، ہے نا۔ جو تاریخ کا چھٹ گیا ہے وہ تاریخ آپ کو چھوڑنے والا نہیں، اللہ کی بارگاہ میں سب کو حاضری دینا ہے، اور ایک ایک وقت کے بارے میں رب تعالیٰ پوچھے گا روز محشر کے جہاں غداز بود اولین پرشش نماز بود۔ میدان محشر میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ انسان سے، بندوں سے نماز کے بارے میں پوچھے گا۔ اے بندو، آپ ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں سر سجود ہونے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پروردگار کار سے بندہ نوازا، ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں دین کی باتیں سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پاک کی ہر باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، بولنے سننے میں کوئی غلطی ہو اللہ ہم سب کو معاف عطا فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم۔